کہ ہر زمانے کے اندر اللہ کے اولیاء موجود ہوتے ہیں، ہر زمانے میں قیامت تک بالکل زمانہ خالی ہوگا ہی نہیں اللہ والوں سے۔ ثبوت ہے حدیث میں کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا۔ دلیل ہے کہ اللہ والا موجود ہوگا جب تک وہ نہیں اٹھے گا۔ اللہ کہے گا میں دنیا کو اس کی وجہ سے قائم رکھوں گا، دنیا کو اسی طرح دنیا کا سلسلہ چلے گا، کھانے چلیں گے، بارشیں ہوں گی، دریا چلیں گے، سمندر اٹھیں گے، مچھلیاں پیدا ہوں گی، مرغیاں انڈے دیں گی، شہد کی مکھی شہد بنائیں گی، کس اس ایک انسان کی وجہ سے کہ وہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ خود سوچتے ہیں کہ اللہ والوں کی کتنی پاور ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں پہ کس قدر مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس چیز پہ کوشش کرتے ہیں، قد افلح من زکاھا و خاب من دساھا۔ کوئی خاص چیز نہیں، خاص عبادت نہیں ہوتی ہے اللہ والا بننے کے لیے، کیونکہ یہ تو کھلا فیلڈ ہے۔ جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی میں برباد ختم کر دیا اور اپنی زندگی کو بنا لیا جو اللہ چاہتا ہے میں وہی چاہوں گا، بس تو اللہ کا سلام ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ کوئی نہیں، کوئی درجہ نہیں رکھا کسی قسم کا بھی اس سلسلے میں کہ خاص تخصیص کی جائے، اسپیشلائز کی جائے کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بن سکتا ہے، یہ نہیں بن سکتا۔ وہ کنڈیشن اللہ نے رکھ دی کہ بس مجھ پہ ایمان لے آؤ، میرے حبیب پہ ایمان لے آؤ، بس۔ اصل چیز تو میری رضا ہے، مجھے راضی کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو فنا کرے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں نا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کسی دوست سے ملا، کیوں کسی لیے ملا؟ بیٹے لینے کے لیے نہیں، فلاں کام کے لیے فلاں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تیرا راستہ چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ چاہتا ہوں۔ کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ سیدھا راستہ دے کہ نہ ان سے ملے نہ ان سے ملے، کس سے ملے؟ اللہ کو، امام الانبیاء سے جا کے ملے، ہر ادا میری وہ ہو جائے۔ راستہ کیسے اچھا مانگ رہے آج؟ تو اس لیے کہتا ہے لگا ٹھیک ہے راستہ تیرا کھل گیا، تو نے صحیح راستہ مانگے، جا فلاں جگہ بیٹھا ہے میرا دوست، جا کے سلام کرو سے، کام تیرا بن جائے گا۔ کبھی محروم ہوگا ان انسان سے، تو اس زمانے کو لے کے چلتا ہے اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اسی سے توڑ پہنچتا ہے سارا۔ ہم کیا ہے اپنی خواہشات کو میں پھر وہ بھی ہم بھی وہ نفس کے ذریعے چلتے ہیں، پھر ہمارا نفس چلتا ہے۔ ولایت بھی لینے کے لیے کسی ولی کے پاس جانے کے دنیا کے ہزاروں معاملات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اللہ بہت پیچھے ہوتا ہے، پھر بھی جائیں گے تو یار یہ کر لیں گے، فلاں آسانی ہو جائے گی، فلاں آسانی ہو جائے گی، فلاں آسانی ہو جائے گی، یہ دعا کرائیں گے، وہ دعا کرائیں گے، ہزاروں چیزیں لے کے انسان پہنچتا ہے، یہ فائدہ لے لوں گا دنیا کا، فلاں فائدہ لے لوں گا، اور دنیا کے فائدے بھی لیتے رہتے ہیں، پھر آخرت کا فائدہ ان کو نہیں ملتا کچھ۔ 50 سال 60 سال بیٹھتے ہیں لیکن دنیا کما رہے ہوتے ہیں، دنیا ان کی روزی پہ جاتی ہے، ان کی ہر چیز دنیا بڑھتی ہے، دنیا گڑتے نہیں ہے، دنیا بڑھتی ہے، کیونکہ ان کے تو اللہ کے لیے آئے ہی نہیں، لیکن کیونکہ وجود ولی کا ایسا ہوتا ہے وہ اس میں بھی فیض پہنچاتا ہے، اس میں بھی رحمت بانٹتے ہیں انسان۔ لیکن ہمارا یہ مقصد تو بہت ادنا مقصد ہے، چھوٹا مقصد ہے۔ اتنے بڑے آدمی، اتنی بڑی ہستی سے ہم اس لیے دوستی کریں کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں، یہ تو کوئی بات بنتی نہیں، یہ تو بالکل الٹا ہو گیا ہمارا کہ ہم تو اپنے نفس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے پاس جانے کے پہلے آدمی سوچ رہے کہ بس مجھے ایک ہی چیز چاہیے، وہ ملنی اسی کے پاس سے، وہ نہ میں دکانیں چاہیے، نہ کاروبار چاہیے، نہ فلاں چاہیے، جب اللہ ہی ملے گا تو سب مل جائے گا۔ ہمیں تو ایک حیثیت، ایک وہ نور چاہیے، وہ کیا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو راضی میں بھی راضی، پھر بیماری ہے کہتا میں راضی، دکان جاری ہے میں راضی، گھر میں فکر فاقہ ہے میں راضی، اس کی رضا پہ چلا گیا۔ جو اللہ کی رضا پہ چلا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دیتا ہوں، جب اللہ سے راضی ہو گیا تو سب سے زیادہ، کیونکہ جو راضی نہیں ہوتا وہ تو بادشاہ جو ہے وہ بھی پریشان رہتا ہے، یعنی یا مجھے یہ صورت ہونی چاہیے، مجھے بادشاہ بھی پریشان ہوگا، لیکن فقیر کیوں مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں راضی ہو گیا، کہتے فقر تو نے دیا ہے نا، یہ پریشانی تو نے دی ہے نا، مصیبت تو نے دی ہے نا، میں راضی ہوں، تو رب ہے، مجھے پتہ ہے اس میں کوئی حکمت ہے تیری، مرضی ہے تیری،
اور کیونکہ میں سیدھا تیرے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تو تو سزا تو دے ہی نہیں سکتا مجھے. یہ تیرے میری محبت کی بات ہے, بس میں ختم کرتا ہوں. دیکھیں کیسے سیدھے راستہ ہے ولایت کا. وہاں بھی ہم ہٹکے مارتے ہیں نا بہت, ولی کو تلاش کرنے کے لیے بھی پہلے دنیا کو سوچیں یہ معاملات, پھر ہم جا کے بات کرتے ہیں. خیر اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کا وجود بہت بڑی نعمت و غنیمت ہے, اور ہر جگہ ہے, خالی نہ رہیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہر بستی میں ہوگا, ہر جگہ اللہ نے بچایا ہوگا. لیکن آنکھوں کھولیں, کون سی آنکھیں؟ خواہشات کو خم کرنے والی, اللہ کو پانے والی. جس وقت آپ یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پھر وہ آنکھ بند کر دے جو دنیا کی طرف کھلتی ہے, پھر یہ آنکھ وہ کھول دے جو تیرے راستے کے لیے کھلتی ہے. مجھے رہبر دے, پھر یہ غم نہ کرنا یہ گیا فلاں گیا وہ گیا. بہت قیمتی چیز دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں, بہت قیمتی چیز دی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ زندگی. اتنی دعائیں کیا کریں زندگی کے لیے, اللہ تعالیٰ وہ زندگی دے اور اس تک تو مجھے زندہ رکھ کہ ہر لمحے ہر وقت اور ہر لمحہ تو مجھے زندگی دے تو میں اس مقصد کے لیے زندہ رہوں جس مقصد کے تو نے مجھے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو دیکھیں اللہ والے کی شان اللہ نے کیا ہے نا حدیث, لا یشکو جلیسہم, وہ تو ایسی شان والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتا. ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہو ہی نہیں سکتا, بخشا جاتا ہے الحمدللہ. تو یہاں بزرگوں نے کہا کہ بھائی کیوں دشمنی رکھتے اللہ والوں کے ساتھ, ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. تو یہ تو دیکھو کہ ان سے دشمنی کرنے کا مقصد تمہارا کیا ہے. جو دنیا دیکھ کے جسے فائدہ اٹھا رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے تمہیں گھیرا ہوا ہے. شیطان تمہیں فیوز کرنا چاہتا ہے کہ کہیں اس راستے سے یہ مجھ تک نہ پہنچ جائے, تو اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے بلا وجہ, کسی وجہ سے, کوئی مقصد نہیں ہے, بلا وجہ. دیکھو جی کیا شکل بنائی ہوئی ہے, دیکھو جی کیا کر رہا ہے, دیکھو جی فلاں یہ ہو رہا ہے. کبھی بھی اس طرح نہ کریں. بھئی کسی سے آپ کو دل نہیں مل رہا الگ ہو جائیں, لیکن کسی اللہ والے کو کرٹیسائز کرنا تو اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے آدمی. کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. جو تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا بیوقوف, اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ لیکن کیونکہ شیطان نے اس کو جہنم پہنچانا ہی ہوتا ہے تو بلا وجہ دشمنی پیدا کر دیتا ہے. کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. دیکھو جی کیا کام کرتا ہے, دیکھو جی فلاں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی شکل میں دیکھو جی کیسے, ان کی مریدوں کو دیکھو جی. کچھ مقصد نہیں, کرٹیسائز کی جا رہے ہیں لوگ. آج کا تو فیشن ہے, یہ فیشن بن گیا. احتیاط, اچھے کام نہیں کر سکتے, ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے, لیکن اللہ والوں سے محبت تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہمارے سے کہ کسی اللہ والا قصہ پڑھا جا رہا ہے, جیسا میں نے ابھی بھائی عزیز بستامی نے قصہ پڑھایا, تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کتنے پیارے انسان تھے. اور بھی اگر آپ ان سے فائدہ لینا چاہیں تو بڑا مزیدار بات ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھیں گے اس فجر کی, تو آپ کہیں اس بزرگ کا ہم نے قصہ سنا تھا, 3 دفعہ کل پڑھ کے آپ ان کو بخشتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے, اس کا بدلہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ دے دیں گے. دنیا میں جو خادم بنتا ہے اللہ والوں کا, آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے, لفظ خدمت کا ہوتا ہے, لیکن وہ بادشاہت ہوتی ہے اصل کے اندر. اگر دنیا نہ ہو اس کے بیچ میں, یاد رکھیں سب سے بڑا اعزاز خانقاہ کے اندر پتہ ہے کس کو دیا جاتا ہے؟ جو خادم شیخ ہوتا ہے. یہ بھی چیز ہے آپ کو, اور مخصوص انسان ہوتے ہیں, وہ ہر انسان نہیں بن سکتا. اللہ ان کو مٹاتا ہے اس لحاظ سے, اس میں ایک عجیب چیز ڈال دیتا ہے اللہ اس انسان کے اندر. مطلب بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں نا آپ خواجہ معصوم, یا بھی یہ کیونکہ تصور کے لحاظ سے تو کچھ نقطے بتا دیتا ہوں میں آپ کو. حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ کتنے بڑے بزرگ ہیں آپ بتائیں. آپ تو جانتے ہیں ہمارے سلسلے کے کتنے بڑے بزرگ. تو وہ لکھتے ہیں کہ بھئی آداب طریقت جب تک آپ مکمل نہیں کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان اٹھائیں گے. آپ گئے بھی ہیں, بیعت بھی کی ہے, ذکر بھی کر رہے ہیں, لیکن آداب طریقت نہیں ہے آپ نے. سب سے پہلا قدم جو ہے اس میں یہ ہے, کیا ہے وہ؟ ادب ہے. شیخ
فیوز اور برکات کے دروازے کھولنے کے لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم ادب کا ہے. با ادب انسان جو ہوگا وہی فیض حاصل کر سکتا ہے. جو بے ادب ہے وہ کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا.